سورہ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کی تعریفیں آخرت میں، قیامت میں بھی اسی کی تعریف۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا خبردار ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، یعنی جو دانہ وغیرہ جو چیز نیچے جاتی ہے۔ وما یخرج منہا، جو اس سے نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وما ینزل من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، جو آسمانوں میں چڑھتا ہے، یعنی ہمارے عمل وغیرہ جو جاتے ہیں وہ بھی۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ مہربان بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہنے لگے، لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، کوئی قیامت شامت نہیں ہے۔ قل فرما دیجئے، بلا ہاں وربی، مجھے میرے رب کی قسم ہے، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور تمہارے پاس وہ قیامت آئے گی۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا جو جانتا ہے، لا یعزب عنہ، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، مثقال ذرۃ، ایک ذرے مثقال کے برابر، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک، نہ کوئی چھوٹی چیز ہے، ولا اکبر، نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ لیجزی الذین، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، اولئک لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ والذین سعوا، وہ جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، معاجزین، ہرانے والے، اولئک لہم، یعنی وہ ہمیں ہرا جائیں اور خود کامیاب ہو جائیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اولئک لہم، ان کے لیے، عذاب ہے، من رجز، بڑا رسوائی والا، علیم دردناک۔ وَيَرَ الَّذِينَ، اور جانتے ہیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جو علم دیے گئے، الذی انزل الیک، وہ چیز، اس کا علم جو آپ کی طرف نازل ہوا، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وہ الحق، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یعنی یہود و نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب برحق ہے، یہ نبی بھی برحق ہے۔ ویادی، اور ہدایت دیتا ہے، الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو عزت والے، تعریف والے کا راستہ ہے۔ وقال الذین کفروا، کافر کہنے لگے، هل ندلکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، علی رجل، ایک مرد کے بارے میں، ینبئکم، جو تمہیں خبریں دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم اچھی طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، یعنی زمین میں پڑھ کر جب تم قبروں میں جاؤ گے، ذرا ذرا ہو جاؤ گے، انکم، بے شک تم، لفی خلق جدید، پھر ایک نئی مخلوق بن کے اٹھو گے۔ یہ باتیں کرتا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ افطرا علی اللہ کذبا، کھا لیا اس نے اللہ پر جھوٹ، ام بھی جنہ، یا ایسے کوئی دیوانگی ہوگی، یا ایسی باتیں کون کرتا ہے۔ بل الذین، بلکہ وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب، وہ عذاب میں، والضلال البعید، اور کھلی گمراہی میں۔ افلم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما بین ایدیہم، اس چیز کی طرف جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان و زمین سے، ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ان کو زمین میں دھسا دیں، اور نسکت، یا گرائیں، علیہم ان پر، کسفا من السماء، آسمان سے کوئی ٹکڑا، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بھی نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد، اور البتہ تحقیق ہم نے دیے داؤد علیہ السلام کو، منا، اپنی طرف سے، فضلاً، فضل، یعنی ان پر خاص کرم کیا۔ کیا فرمایا، یا جبال، اے پہاڑ، اوّبی معہ، تو رجوع کر اس کے ساتھ، والطیر، اور اے پرندو تم بھی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جب کلام شروع کرتے نا، زبور پڑھتے، ایک عجیب سناٹا چھا جاتا، اور پہاڑ بھی بول رہے ہوتے، اور پرندے بھی ساتھ ساتھ بول رہے ہوتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کیا ان کے لیے لوہا۔ ایک دفعہ داؤد علیہ السلام کی عادت مبارک تھی نا کہ باہر نکل جاتے اور جو بھی ملتا پوچھتے کہ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیسا بادشاہ ہے۔ تو ایک دن جبریل علیہ السلام بشری لباس میں آ رہے تھے، ان سے بھی ملے، کہا کہ عادت ہی نا آپ کی، تو ان سے بھی پوچھا کہ داؤد کیسا ہے،
انہوں نے کہا ویسے تو اچھا ہے لیکن یہ جو تنخواہ لیتا ہے نا یہ ٹھیک مجھے پسند نہیں ہے کہ اپنی بادشاہی میں یہ نبی ہو کے تنخواہ لے، اور میں تو تنخواہ نہ لوں تو کھاؤں کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، تم ہاتھ کو لگاؤ لوہے کو، لوہا تمہارے ہاتھ میں ایسے ہوگا جیسے آٹا ہوتا ہے، جو مرضیاں بناتے جاؤ بیچتے جاؤ، اپنے ہاتھ سے کام کرو، تاکہ نبیوں میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نبی تنخواہ لیتا ہو، ٹھیک ہے تم بادشاہ ہو بادشاہی کے لیتے ہو لیکن نبی بھی ہو، لہذا تم اپنے ہاتھ سے کام کرو اور کمائی کر کے کھاؤ۔ تو پھر یہ ان کے ہاتھ میں کمال آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے ہاتھ پر نرم کر دیا۔ فرمایا اللہ ہم نے نرم کر دیا لہ الحدید ان کے لیے لوہا نے مل سابغات یہ کہ بناؤ تم زریں بڑی بڑی، وقدر فی السرد اور باقی چیزوں دیگے وغیرہ بنانے میں بھی تم ایک اندازہ رکھ لو، وَعْمَلُوا صَالِحًا ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیے جاؤ، انی بما تعملون بصیر میں تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہوں۔ والے سلیمان الریح سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیا ہوا کو، غدوها شہر ورواحها شہر، ایک مہینے کا سفر صبح ایک مہینے کا سفر شام کو، یعنی جس طرح آج جہاز ہے نا اسی طریقے سے وہ اتنا بڑا تخت تھا جس پر 300 آدمی بیٹھتے تھے، اور وہ اپنے ملک سے شام کی طرف ان کو اکثر جانا آنا ہوتا تھا، تو وہ صبح بھی اور شام صبح جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے، وہ مہینے بھر کا سفر تھا اور گھنٹے میں وہ چلے بھی جاتے اور گھنٹے میں واپس بھی آ جاتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ہوا ان کے قابو میں تھی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ ہم نے جاری کیا ان کے لیے عین القطر تانبے کا چشمہ، یعنی تانبا پورا چشمہ جاری تھا، وہ اس سے جو مرضی ہوتی بناتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ اور جن بھی ان کے قابو میں تھے، میں یعمل بین یدیہ جو ان کے سامنے چیزیں بناتے تھے، بِإِذْنِ ربی اپنے رب کے حکم سے، وَمَن یزغ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا جو ہمارے حکم سے حکم عدولی کرتا، نذقہ من عذاب السعیر اسے سخت عذاب دیتے، یعنی جن کیا مجال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کوئی ادھر ادھر کرے۔ یعملون له ما یشاء وہ کرتے تھے جو چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، من محاریبا بڑے اونچے اونچے محل، وتماثیلا تصویریں بناتے، وجفان اس زمانے میں تصویروں کی اجازت ہوگی، وجفان اور حوض بناتے، کل جواب بڑے بڑے ٹب حوضوں کی طرح، اور بقدور الراسیات اور دیگیں طرح طرح کی لنگردار بڑی بڑی دیگیں، اے ملو عمل کیے جاؤ آل داؤد اے داؤد کی اولاد شکر کے لحاظ سے، یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرتے جاؤ۔ وقلیل من عبادی میرے بندوں میں تھوڑے لوگ ہیں شکر کرنے والے۔ فلما قضینا علیہ الموت جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کر لیا، ما دلہم علی موتی ادھر مسجد اقصی بن رہی تھی، ادھر موت کا وقت آ گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے موت میں یہ تو پس و پیش نہیں ہے کہ موت نہ آئے، لیکن میں اگر مر گیا تو انہوں نے کام چھوڑ جانا، میں یہ چاہتا ہوں یہ کام مکمل کر لیں۔ تو فرمایا کہ تم ایسا کرو، اپنی جو لاٹھی ہے نا یہ اپنے شیشے، ان کا ایک عبادت خانہ تھا جس کے چاروں طرف شیشہ لگا ہوا تھا، اس کے اندر عبادت کرتے رہتے تھے اور جن دیکھتے رہتے، تو جب وہ کام کر رہے ہوتے تو ادھر نظر رکھتے تھے، اس پر ٹیک لگائی، سانس نکل گیا، وفات پا گئے، تو اللہ تعالی نے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ ما دلہم علی موتی کسی چیز نے نہیں بتایا ان کی وفات کے بارے میں، الا دابۃ الارض مگر زمین کے کیڑے نے، سیخ نہیں آتی تھی دیمک، یہ لگی تھی نا لکڑی کو آپ کی لاٹھی کو، تو وہ کھا گئے، وہ جب 6 مہینے تک اسی طرح کھڑے رہے، اور وہ جن کام کرتے رہے، جس دن کام مکمل ہو گیا اس دن لاٹھی گری، اور لاٹھی گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نیچے آئے۔ فرمایا تاکل من ساتا جو ان کی لاٹھی کو کھاتی رہی، فلما خر جب گر گئے حضرت سلیمان علیہ السلام، تبینت الجن اس وقت جنوں کو پتہ چلا، اللہ کانوا یعلمون الغیب اگر جن غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین اس طرح رسوا کرنے والے عذاب میں نہ ٹھہرتے، انہیں پہلے پتا ہوتا کہ وفات پا گئے نا کب کے بھاگ گئے ہوتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ عقیدہ بتانا چاہتا ہے
کہ جنوں کو کوئی علم غیب نہیں ہے۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، البتہ تحقیق سبا ملک اور ان کے رہنے والوں میں بھی ایک نشانی ہے۔ یہ ایک ملک تھا سبا، یمن کے قریب، اتنا خوبصورت اور جنت کی طرح تھا، دونوں طرف میلوں کے حساب سے باغ تھے، اور پھر دونوں طرف باغ، اور یہاں تک آتا ہے کہ راستہ گزرنے والے لوگ ٹوکرا سر پہ رکھ کے ایک طرف سے چلتے، دوسری طرف نکلتے تک وہ ٹوکرا سیبوں سے بھر جاتا تھا، یعنی اتارنے کی خود بخود جو گر ہوتے تھے وہ بھر جاتے تھے، اس قدر یعنی اعلیٰ قسم کے سیب بھی اور اتنا پھل تھے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں، نہریں ہر طرح کی، باغات ہر طرح کے، محلات بڑے عالیشان، اور شہر اتنا بڑا کہ کئی میل تک وہ بڑا شہر تھا۔ تو فرمایا جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں باغ ہی باغ تھے، کلوا من رزق ربکم، فرمایا کھاتے رہو رب کا رزق، واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ، بڑا پاکیزہ شہر بھی، بڑا خوبصورت، یعنی آج کا کوئی شہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنا خوبصورت۔ ورب غفور، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، فاردو، انہوں نے اعراض کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی۔ تو جب یہ کیا فرمایا فارسلنا علیہم سیل الحرم، ایک ہی پانی کا ریلا آیا، یہ پیچھے نہیں ایک دفعہ وہ کون سے ملک میں آیا تھا 30 فٹ بلند، اس طرح کا ایک ہی ریلا آیا، بدلناہم بجنتہم جنتین، ان باغوں کی جگہ اور باغ دے دیے، وہ کس کے تھے؟ ذوات اکل خمط، چاڑیاں اور تریکیں، اور اس طرح کی جو بہت ہی کڑوے قسم کے پھل تھے نا، ان کے باغات پھر بن گئے ان کی جگہ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے پھر یہ حالات بنتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت جب بھی کھانا کھاؤ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو، اس لیے کہ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگا کرتی۔ آدمی سب نے کہا ہے کوئی بات نہیں، جہاں حالات ٹھیک ٹھاک ہیں کیا فرق پڑتا ہے، نعمتوں کی ناقدری کرنے سے ہمیشہ رہا ہے۔ اور ایک قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حالات ایک دم ایسے بدلے ہیں کہ کھانا ہی نہیں ملا، بغیر کھانے کے لوگ مرے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا یہ بہت بڑی قیمت ہے۔ فرمایا کہ وشیء من صدر، اور بیریوں کی کچھ چیزیں قلیل تھوڑی، وہ بھی تھوڑی تو کہیں کہیں کوئی بیری تھی۔ اور دوسرا انہوں نے ناقدری اس لیے بھی کی کہ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ یہ تو نے ایک ہی شہر بنا دیا، ہمارے سارے رشتہ دار اس ایک ہی شہر میں، کچھ چلا کریں کوئی دور جایا کریں، وہ گئے کوئی کہیں نکل گیا کوئی کہیں نکل گیا، فرمایا اب جایا کرو دور جہاں جہاں چاہتے ہو، لمبے سفر کرو۔ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے سزا دی ان کو، بما کفروا، جو انہوں نے ناشکری کی، وحل نجازی، نہیں سزا دیا کرتے الا الکفور، مگر ناشکروں کو، جو ناشکرے ہوتے ہیں نا ہماری نعمتوں کے، ان کو اسی طرح کرتے ہیں۔ وجعلنا بینہم بین القری، ہم نے بنا دیا ان کی اور اس بستی کے درمیان، التی بارکنا فیہا، جس میں اتنی برکتیں رکھی، قرآن ظاہرتن، ہم نے سارے راب بے حساب جو بستیاں تھیں نا وہ سب اڑا دی وہاں سے۔ قدرنا فیہا سیر، اور ایک اندازے پر ان کی سیر کر دی، پہلے تو ایک گھر سے نکلے دوسرا آ جاتا نا، اب یہ ہے کہ کئی کئی میل دور چلو، اب چلتے رہو۔ سیروا فیہا لیالیا، چلتے رہو راتوں کی راتیں، وایامن، دنوں کے دن، آمنین، امن سے۔ فقالوا، ہاں پہلے تو یہ تھا نا کہ بڑے پرامن ہو کر رات دن چلتے، جیسے آج کل کوئی یہاں پر پھرے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح انہوں نے بھی بڑا خوبصورت شہر کو سجایا ہوا تھا۔ انہوں نے خود دعا کی ہے، قالوا، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسوارنا، ہمارے سفروں میں فرق کر، یہ بالکل گھر قریب قریب ہیں، جاتے آتے ہیں تو فٹافٹ پہنچ جاتے ہیں، کوئی لمبا سفر ہوتا کہ چلا کریں۔ وظلموا انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کر لیا، فجعلناہم، ہم نے کر دیے ان کے ساری باتوں کو احادیث قصے کہانیاں، ومزقناہم کل ممزق،
ہم نے ان کو پراگندہ کر دیا، پوری طرح پراگندہ کرنا یعنی دور دور نکل گئے، جس کو پانی جہاں جہاں لے گیا وہ وہاں وہاں آباد ہو گیا۔ فی ذالک الآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے، وَلَقَدْ البتہ تاکہ صدق علیہم، سچ کر دکھایا ان پر ابلیس، و ابلیس نے ظنہ اپنا گمان، یعنی ابلیس کے رستے پر چلے ہیں نا، پھر ابلیس نے اپنا کام پورا کر دکھا دیا کہ اس کے کہنے پر ناشکری کیا نا اللہ تعالیٰ کی، تو پھر سزا اسی طرح ملنی تھی۔ فتبعوا، انہوں نے اس کی پیروی کی، الا فریقا من المؤمنین، مگر چند آدمی ایمان والے، وما کان له علیہم من سلطان، نہیں چلتی اس کی ان پر کوئی دلیل، یعنی قابو نہیں چلتا شیطان کا میرے نیک بندوں پر، الا نعلم من یؤمن بالآخرہ، مگر ہم ظاہر کرتے ہیں اس کو جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو قیامت پر شک کرتا ہے، وَرَبُّكَ، بے شک تیرا اور رب تیرا، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، چیز پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، فرما دیجئے بلاؤ ان کو جن کو تم گمان کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یملکون مثقال ذرہ، ایک مثقال ذرہ کے بھی وہ مالک نہیں ہیں، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وما لهم فیہما من شرک، اور ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، وما له منہم من ظہیر، اور نہیں ہے ان کا کوئی ان میں مددگار، ولا تنفع الشفاعۃ، اور نہیں سفارش کام دے گی عندہ اس کے ہاں، الا لمن اذن له، مگر جس کے لیے اللہ اذن دے گا، یعنی شفاعت تو ہوگی لیکن جس کے بارے میں اللہ فرمائے گا اسی کے لیے سفارش قبول ہوگی۔ حتی اذا فزع، یہاں تک کہ جب دور ہو جائے گی گھبراہٹ، عن قلوبہم، ان کے دلوں سے، قالوا، کہیں گے، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا، قالوا الحق، کہنے لگے حق فرمایا، هو العلی الکبیر، وہ بہت بلند بڑا ہے، قل فرما دیجئے، میں یرزقکم، کون تمہیں روزی دیتا ہے، من السماوات والارض، آسمان و زمین سے، قل اللہ، فرما دیجئے اللہ ہی ہے، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، ہم بھی اور تم بھی، لَعَلَىٰ ہُدًى، ہدایت پر ہوں، اور فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں، یعنی سب کچھ وہی دینے والا ہے، روزی دے اور جس کو دے جتنی دے وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ، فرما دیجئے تم نہیں پوچھے جاؤ گے، اما اجرمنا، جو ہم نے جرم کیے، ولا نسأل، اور ہم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، ما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو۔ قل فرما دیجئے، یجمع بیننا ربنا، ہمیں اکٹھا فرمائے گا ہمارا رب، ثم یفتح، پھر فیصلہ فرمائے گا، بیننا، ہمارے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، هو الفتاح العلیم، وہ بہترین فیصلے کرنے والا، علم والا ہے۔ قل فرما دیجئے، ارونی، مجھے بتاؤ، الذین الحقتم بھی شرکا، جو ملا رکھا تم نے اللہ کے شریک، کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ غالب حکمت والا ہے، وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا کافۃ للناس، مگر سب لوگوں کے لیے کفایت کرنے والا، یعنی پوری دنیا کے لیے آپ رسول بن کے گئے ہیں، بشیرم و نذیرا، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے، ویقولون، کہتے پھرتے ہیں، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ قل فرما دیجئے، لکم میعاد یوم، تمہارے لیے وعدہ ہے اس دن کا، لا تستاخرون عنہ، کہ نہیں لیٹ ہوگے اس سے، ساعتاً ایک سیت بھی، ولا تستقدمون، اور نہ تم پہل کرو گے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وقال الذين، اور کہا ان لوگوں نے، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر کہنے لگے، لن نؤمن، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن پر، ولا بالذی، نہ اس پر ایمان لائیں گے، بین یدہ، جو اس کے سامنے ہے، یعنی ہم تو اتنے پکے بے ایمان ہیں، نہ قرآن کو مانیں گے، نہ تورات کو، نہ زبور کو، نہ انجیل کو، آسمانی کتاب کسی کو نہیں مانیں گے، دنیا کی ساری
باتوں کو مانیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ کاش کہ تو دیکھے وہ وقت بھی جب ظالموں کو موقوفون کھڑے کیے جائیں گے اندر ربہم رب کے سامنے. وہ وقت دیکھنے کا ہوگا، ان کی شکلیں دیکھنے کی ہوں گی جو کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانتے. اس وقت ان کی لعنت برس رہی ہے رخ نامراد پر. اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ جو کہتے ہیں نہیں مانتے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. یرجع بعضهم الی بعض لوٹائے گا بات کی طرف القول بات، ایک دوسرے کو کہے گا تیری خباثت کی وجہ سے ہم نہیں مسلمان ہو سکے، دوسرا دوسرے کو کہے گا تیری بے ایمانی کی وجہ سے ہم مسلمان نہیں ہو سکے. ایک دوسرے پر بات ساری ڈالیں گے. یقول الذین کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین ان لوگوں سے استکبروا جو بڑے تھے، یعنی شہر میں بڑے بڑے چوٹی کے بے ایمان جو تھے نا مالدار، وہ غریبوں کو ساری رات سمجھاتے تھے خبردار ایمان نہ لانا ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، تمہارے یہ ہوگا وہ نقصان ہو جائے گا. تو وہ کمزور کہیں گے ان بڑوں سے لولا انتم اگر تم نہ ہوتے لکننا مومنین ہم تو مومن ہو جاتے، ہم کلمہ پڑھتے، لیکن تمہاری بے ایمانیوں کی وجہ سے ہم کلمہ نہیں پڑھ سکے. قال الذین استکبروا کہیں گے وہ بڑے متکبر مالدار للذین ان سے استضعفوا جو کمزور سمجھے گئے، انحن صددناکم عن الہدی کیا ہم نے روک رکھا تھا ہدایت سے؟ تمہارا اپنا منہ تھا، اپنے منہ سے کلمہ پڑھنا تھا، پڑھ لینا تھا نا، ہمارے کہنے پر کیا رہے ہو. بعد از جاءکم جب کہ تمہارے پاس وہ ہدایت آ بھی گئی تھی، بل کنتم مجرمین بلکہ تم خود بھی مجرم ہو. یعنی اندر سے تو تمہاری مرضی بھی یہی تھی، ہمارے پاس آتے تھے میٹنگیں کرتے تھے یہ صحیح ہے، لیکن اندر سے تو تمہارا اپنا بھی دل بے ایمان تھا نا، تم نہیں ماننا چاہتے تھے. وقال الذین کہیں گے وہ استضعفوا جو کمزور سمجھے جاتے للذین استکبروا ان سے جو بڑے بڑے متکبر تھے، کہیں گے بل مکر اللیل والنہار تمہاری رات دن کے مکر اور تمہارے ہر وقت کے فکر یہی تھے کہ یہ اسلام ختم ہو. اذ تامروننا جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے وہ وقت یاد کرو کہ ان نکفر باللہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ اندادا اور اس کے شریک بنائیں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَ پشیمانیاں چھپائیں گے، یعنی اب پشیمان تو ہوں گے لیکن وہ اب کیا کر سکتے ہیں. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ جب عذاب سامنے دیکھیں گے بھڑکتا، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ ہم کریں گے تو فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ ان کی گردنوں میں کفروا جنہوں نے کفر کیا، گردنوں میں توق پہنا کے کسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. فرمایا جائے گا حال یجزون نہیں سزا دیے جا رہے ہو الا ما کانوا یعملون مگر وہ جو عمل کرتے تھے. وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بستی میں من نذیر کوئی ڈرانے والا الا قال مترفوها مگر وہاں کے بڑے مالدار کہنے لگے انا بما ارسلتم بی ہم جو تم دے کر بھیجے گئے ہو کافرون اس کے منکر ہیں، یعنی ہم تمہاری رسالت کو نہیں مانتے، ہم تمہارے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتے. مالدار تھے خبیث، یہ مال آدمی کو بڑا خراب کرتا ہے، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے اس کی مذمتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس کے پاس آ جاتا ہے نہ اس کا دین چھوڑتا ہے نہ اس کا دنیا چھوڑتا ہے. وقالو کہتے تھے نحن اکثر اموالا ہمارا مال بھی زیادہ، واولادا ہماری اولاد بھی زیادہ ہے، وما نحن بمعذبین ہمیں عذاب نہیں ہوگا، یعنی اتنا مال و دولت ہوتے ہوئے ہمیں کوئی کچھ مار بھی سکتا ہے یا کچھ کہہ سکتا ہے. قل فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء میرا رب رزق پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. وما اموالکم ولا اولادکم نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں باللتی تقربکم عندنا جن کو ہمارا قرب بنا رہے ہو ذریعہ زلفا نزدیکی، یعنی جن کے ذریعے سمجھ رہے ہو کہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں گے، یہ مال اولاد کی وجہ سے میرے قریب نہیں کوئی آ سکتا.
ہاں الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یعنی کسی کو مال اولاد فائدہ نہیں دے گی، ایمان والے کا مال بھی اسے فائدہ دے گا، اس کی اولاد بھی کام دے گی۔ جو اللہ کی راہ میں مال دیا وہ سارا مال کام آئے گا، جو اولاد نیک ہوگی وہ کام آئے گی۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، وہ لوگ ہیں جن کو ڈبل بدلہ ملے گا، بما عملوا، اس کے سبب جو انہوں نے عمل کیے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ، اور وہ بالا خانوں میں آمنون، امن میں ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے وہاں پر، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں، اور ہر روز نئی سے نئی نعمتیں۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے پھرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، معاجزین، نقص نکالنے کے لیے، اولئک فی العذاب محضرون، وہ عذاب میں پیش کیے جائیں گے، یعنی عذاب میں داخل کی جائیں گے۔ قل فرما دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء، پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ تو اس کے ہاتھ میں نا، تو اس نے اگر دیا تو اس کا یہ مطلب ہے اس کے انکار ہی کر دیا جائے۔ وما انفقتم من شیء، جو بھی تم خرچ کرو گے، فهو یخلفہ، وہ اس کے پیچھے ملنے والا ہے، یعنی جو ہی رب کی بارگاہ میں جاؤ گے وہ سارا تمہارا وہاں موجود ہوگا۔ وهو خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ کریم جمع کرے گا جميعا سب کو، ثم یقول، پھر فرمائے گا، للملائکۃ، فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ تمہاری کانوا یعبدون، عبادت کیا کرتے تھے، پوجتے تھے، یعنی یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، پوجتے تھے، تمہارے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ قالوا، فرشتے کہیں گے، سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، من دونہم، من کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی پوجا کرتے تھے، جن آ کے ان کے گھروں میں ان کو طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں، کئیوں کے گھروں میں آتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں، اور طرح طرح کی ان کو باتیں بتاتے ہیں کہ تمہارا ستارہ ایسا ہے، تم ایسا جو ہے یہ گھر کے اندر یہ صدقہ دو اور فلاں کے نام کا دو، اللہ کا نام کرنا نہیں نام لیتے، یا فلاں فلاں عمل کرو، تو ایسے الٹ سیدھے عمل بتاتے ہیں، وہ جن ہوتے ہیں، اور آ کر گھروں میں لوگوں کو اس طرح خراب کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا، بزرگ ایسا تھے آنا سے تو کی نمازیں نہیں لوٹتے، میں جو اچھی رہا، سمجھو بے ایمان ہے، پورا شیطان ہے۔ جو بزرگ بے شک داڑھی ہے، جبہ ہے، تسبیح ہے، لیکن جو کہتا ہے نماز مت پڑھ، سمجھ لو پورا شیطان ہے، سمجھئے۔ اس طرح شیطان انسانی بھیس میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اپنا نام کبھی فرشتہ بتاتے ہیں، کبھی کچھ بتاتے ہیں، تو اگر وہ آنے والا آپ کو شریعت کے خلاف بتا رہا ہے، سمجھ لو وہ جن ہے، شیطان ہے، آپ کو بدراہ کر رہا ہے، آپ اس کی بات مت مانیں۔ اور اگر اچھی بات بتا رہا ہے، نماز روزے کی بتا رہا ہے، پھر ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے۔ لیکن فرمایا کہ جن فرشتوں کی شکل میں آ کر، فرشتے بن کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ فرشتے تمہاری پوجا کرتے ہیں، وہ کہیں گے ہماری نہیں کرتے تھے، وہ جن آ کر ان کو غلط راستے پر ڈالتے رہے ہیں، یہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اکثرهم بمؤمنون، انسانوں کی اکثریت جنوں پر ایمان رکھتی رہی ہے۔ فَالْيَوْمَ، آج کے دن، لا یملک بعضکم لبعض، کوئی کسی کا کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچانے والا، نہ نقصان کا مالک ہے، یعنی کوئی کسی کو فائدہ نقصان نہیں دے سکتا۔ آج سب اللہ کے پاس معاملہ ہے۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں سے، ذُوقُوا، چکھو عذاب النار، جہنم کا عذاب، الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، کہتے تھے کوئی عذاب شذاب نہیں ہے یا نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتی ان پر آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات، جو بالکل واضح ہیں، قالوا، کہتے تھے، ما ھذا، نہیں ہے یہ آیتیں پڑھنے والا، الا رجل، ایک مرد ہی ہے، اکیلا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی کوئی کام کرنے کے لیے بھی لوگ دیتے ہیں، یہ بندہ جو بات کرے اس کی حیثیت کیا ہے؟
کہتے تھے یریدو ان یصدکم، یہ روکنا چاہتا ہے تمہیں، اما کان یعبد آباؤکم، اس چیز سے جس کی تمہارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، یعنی بتوں کی پوجا سے روکتا ہے، اس کی بات کیوں مانے؟ قالو کہتے تھے ما ھذا، نہیں ہے یہ الا افک، مگر جھوٹ مفترا جو گھڑ لیا گیا ہے، یعنی یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں کتاب لایا ہوں، اللہ کی وحی آتی ہے، کہتے تھے یہ جھوٹ ہے، کھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ وقال الذین کفروا، کافر کہنے لگے للحق، حق کے لیے، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ الا سحر مبین، مگر جادو کھلا۔ نبی کو جادوگر کہتے تھے اور اسلام کو جادو۔ وما آتیناہم من کتب، ان کو ہم نے کوئی کتابیں تو کوئی نہیں دی تھی کہ یدرسون، آج ان کو پڑھتے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجے ہم نے الیہم، ان سے پہلے، ان کی طرف، قبل کا، آپ سے پہلے، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی نبی نہیں آیا، کسی نے آ کر بتایا نہیں، یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے بھی پہلے ہوئے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ، یہ ان کے 10ویں سے تک بھی نہیں ہے، ما آتیناہم، جو ہم نے انہیں دیا، یعنی انہیں جو مال پہلے کو دیا تھا نا، قوم عاد، قوم سمود کو، یہ جو اب مکے کے کافر ہیں، ان کو تو اس کا 10ویں سے بھی نہیں ملا، ان کو بے حساب مال و دولت ملے تھے، لیکن انہوں نے بھی فَكَذَّبُوا رُسُلِي، میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ قل، فرما دیجئے، انما، سوا اس کے نہیں، اعظکم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بواحدۃ، ایک، ان تقوموا، یہ کہ کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کی ذات کے لیے، مثنا و فرادا، دو دو یا اکیلا، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی میں کوئی جنون ہے، یعنی کوئی سیانے بلاؤ اور ان کو کہو کہ وہ میرے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کوئی ہے دیوانگی والی بات۔ ان ہوا الا نذیر لکم، نہیں ہے یہ مگر ڈرانے والا تمہیں، بین ید عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے پہلے، یعنی وہ عذاب آنے سے پہلے پہلے میں بتا رہا ہوں، تو میں تمہیں عذاب سے بچاتا ہوں، تم مجھے دیوانہ کہتے ہو۔ قل، فرما دیجئے، ما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی مزدوری بھی نہیں مانگ رہا، کوئی پیسے نہیں مانگ رہا۔ فَهُوَ لَكُمْ، یہ مال تمہارا ہے، تم ہی سنبھالو۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل، فرما دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف بالحق، وہ حق القاء کرتا ہے، یعنی وہ جو اپنے نبی پر بات پھینکتا ہے وہ برحق ہے۔ علام الغیوب، سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ قل، فرما دیجئے، جاء الحق، حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل حق کے نہ پہل آتا ہے نہ پیچھے آتا ہے، جب حق آ جاتا ہے تو آگے پیچھے پھر باطل وہاں نہیں رہتا۔ قل، فرما دیجئے، ان دللت، اگر میں گمراہ ہوں، فإنما أضل على نفسی، میری گمراہی کی سزا مجھے ملے گی، یعنی میں غلطی پر ہوں تو یہ نقصان میرا ہوگا، لیکن وَإِنْ اهْتَدَيْتُ، اگر میں ہدایت پر ہوں اور فی الواقع ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، بس سبب اس کے جو میری طرف میرے رب نے وحی کی ہے، وحی آتی ہے، وہ میری رہنمائی کر رہی ہے، تو میں وہی تمہیں بھی بتا رہا ہوں۔ اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، میرا رب میرا سننے والا بھی ہے، میرے نزدیک بھی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ وہ تو دیکھے اس وقت کو، اذ فزعوا، جب گھبراہٹ میں ہوں گے، فلا فوتا، موت بھی نہیں آئے گی، وَأُخِذُوا، اور پکڑے جائیں گے، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کو یا فرشتوں کو پکڑتے ہوئے دیر لگ جائے، یہ پوری زمین اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایسے ہے جیسے یہ میری تختی ہے، اس طرح وہ جس کو چاہتے ہیں ایسے اٹھا لیتے۔ تو اسی طرح محشر کے میدان میں کو کہے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، نکل جاؤں گا، کہیں نہیں جا سکے گا، اسی جگہ سے پکڑا جائے گا۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، أَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب کہاں
پانا ہے اس کا من مکان بعید دور کی جگہ سے، وقد کفروا به من قبل حالانکہ وہ کفر کیا انہوں نے اس سے پہلے، یعنی اب ایمان لانا چاہتے ہیں، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے جب جس ایمان کے پیچھے وہ ساری زندگی واسطے کرتے رہے ہیں نہیں لائے، اب کہاں لائیں گے؟ وَيَكْذِبُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اور پھینکیں گے غیب سے دور کی جگہ سے، وَخِيلَ بَيْنَهُمْ اور حائل ہو جائے گی ان میں، وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ جو کچھ وہ چاہیں گے، كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءٍ جیسے اور چیزوں کے ساتھ کیا گیا ہے، من قبل ان سے پہلے یا پہلے ان کے ساتھ جیسے ہوا ہے ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ یہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں پڑے ہیں۔